اس ویڈیو میں ایک بہترین قاعدہ بتاؤں گا۔ اگر آپ کو یہ قاعدہ نہیں معلوم تو یقین جانیں آپ عربی جملوں کی نحوی ترکیب کبھی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو نحوی ترکیب میں مہارت حاصل ہو جائے تو بنیادی طور پر آپ کو اس قاعدے کا معلوم ہونا اور اس کا سمجھنا اور اس کی تھوڑی سی مشق کرنا ضروری ہے۔ یہ ویڈیو دھیان سے دیکھیے گا تاکہ آپ عربی نحوی ترکیب جب بھی کرنا چاہیں، سیکھنا چاہیں تو آپ کو کسی قسم کی دقت اور مشکل کا سامنا نہ ہو۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے خوشخبری سن لیں کہ الحمدللہ بندہ محمد اسامہ سرسری کے تیار کردہ عربی زبان اور قرآن کریم سیکھنے کے آسان کورسز کا مکمل بنڈل اب دستیاب ہو چکا ہے، جو آڈیوز، ویڈیوز اور PDF کتابوں پر مشتمل ہے۔ اس میں عربی نحو کورس کی 28 ویڈیوز ہیں، عربی صرف کورس کی 22 ویڈیوز ہیں، تعلیم النحو کی مکمل کتاب کے لیکچرز ہیں جو 112 آڈیوز پر مشتمل ہیں، اور ان کے علاوہ 6 PDF ہیں، صلاحیت سیریز، اعراب کورس، خلاصہ قرآن کریم مکمل پارہ بپارہ، اور جتنے میں الفاظ اپنے چینل پر بتاتا رہتا ہوں، کبھی 13 الفاظ، کبھی 20 الفاظ، کبھی 15 الفاظ، تو ان کا جو ذخیرہ ہے وہ ایک PDF کی شکل میں الحمدللہ محفوظ کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ آسان قرآنی عربی کورس 50 اسباق پر مشتمل اس کی PDF ہے، اور گلدستہ بلاغت جس کے اندر فصاحت اور بلاغت، علم معانی، علم بیان اور علم بدیع کا خلاصہ موجود ہے، اس کی PDF بھی دستیاب ہے۔ آپ مجھ سے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر کے یہ کسی بھی وقت حاصل کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری، آپ دیکھ رہے ہیں میرا YouTube چینل۔ اس چینل پر ہم قرآن کریم اور عربی زبان کو دلچسپی کے ساتھ اور گہرائی کے ساتھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ کے مطلب کی یہ چیزیں ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ تو شروع کرتے ہیں اس قاعدے کے بارے میں جو اگر آپ کو معلوم نہ ہوا یا آپ کو اب تک پتہ ہی نہیں تو آپ عربی جملوں کی کبھی بھی ترکیب نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، بات اگر مکمل ہو جائے تو اس کو عربی گرامر کی روح سے ہم جملہ کہتے ہیں۔ اگر بات مکمل ہی نہ ہو تو اس کو مرکب تو کہتے ہیں لیکن مرکب ناقص کہتے ہیں۔ جس سے اگر کوئی کہے کتاب زیدن، زید کی کتاب، تو یہ مکمل بات نہیں ہے، لہذا یہ جملہ نہیں ہے۔ جب ہمیں ترکیب کرنی ہوتی ہے تو ترکیب میں سب سے پہلے ہم کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ عبارت کے اندر، کتاب کے اندر، صفحے کے اندر جہاں ہم ترکیب کرنا چاہ رہے ہیں، ہمارا مقصد یہ کہ ترکیب سے ترجمہ سمجھ میں آ جائے، ترجمے سے ترکیب سمجھ میں آ جائے۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جملہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے، کہاں ختم ہو رہا ہے، اور اس کی پہلی نشانی کیا ہے کہ بات مکمل ہوگی تو اس کو جملہ کہتے ہیں۔ اب دیکھیں، جملے کی بنیادی طور پر 2 قسمیں ہیں، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ اگر کسی بات کی خبر دی جا رہی ہو تو اسے جملہ خبریہ کہتے ہیں، جیسے زید قائم، زید کھڑا ہے۔ اس جملے میں زید کے بارے میں کھڑے ہونے کی خبر دی جا رہی ہے۔ اگر کسی کام کا حکم یا گزارش کی جائے یا منع کیا جائے، روکا جائے، نہ کرنے کی درخواست کی جائے، کوئی سوال کیا جائے، کچھ پوچھا جائے، قسم کھائی جائے، تمنا کی جائے، اور کہیں بلایا جائے، کسی کو دعوت پر نہیں، کسی کو پکارا جائے، یا کسی کی بات کی تمنا کی جائے، کسی چیز کی امید ظاہر کی جائے، الغرض کسی بھی چیز کا مطالبہ کیا جائے لیکن اس میں خبر دینے کا پہلو نہ ہو، تو اس کو جملہ انشائیہ کہتے ہیں۔ جیسے اہدی، تو ہدایت دے، لا تعذب، عذاب مت دے۔ جملہ انشائیہ کی پھر 10 قسمیں ہیں جس پر میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے اور اس کو یاد کرنے کا آسان طریقہ بھی بتا دیا ہے، وہ آپ الگ سے دیکھ لیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو جو قاعدہ سمجھانے لگا ہوں تاکہ آپ عربی ترکیب کے اندر ماہر بن سکیں، اس کا پہلا زینہ طے کر سکیں۔ اگر یہ قاعدہ نہ معلوم ہوا تو ترکیب ہو ہی نہیں سکے گی۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم نے سب سے پہلے یہ سمجھا کہ جملہ کیا ہوتا ہے، اور پھر یہ سمجھے کہ جملے کی 2 قسمیں ہیں، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ یہاں تک بات ہو گئی۔ اب آگے دیکھیں، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ میں سے ہر ایک کی 2 قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ اب ان دونوں کو سمجھیں، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ترکیب کا اس میں کون سا پہلو ہے جس کے ذریعے سے نحوی ترکیب سمجھنا آسان ہو جاتا ہے اور نحوی ترکیب اس پر منحصر ہے۔
جملہ اسمیہ کیا ہے؟ جملہ اسمیہ کے دو جز ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر۔ مثال سے سمجھیں، زید قائم، زید کھڑا ہے۔ اس جملے میں زید مبتدا ہے اور قائم اس کی خبر ہے، اور یہ جملہ اسمیہ ہے۔ اس کے اندر دونوں جز اسم ہوتے ہیں، یا پھر مبتدا اسم ہوتا ہے اور خبر فعل ہوتی ہے۔ یعنی مبتدا کا اسم ہونا ضروری ہے جس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، اور جو جس لفظ کے ذریعے سے خبر دی جا رہی ہے وہ اسم بھی ہو سکتا ہے اور وہ فعل بھی ہو سکتا ہے۔ تو ان دونوں جز اجزاء کو ملا کر ہم بناتے ہیں جملہ اسمیہ۔ دوسرا جملہ ہے فعلیہ۔ جملہ فعلیہ کا آغاز فعل سے ہوتا ہے، پھر فعل کا ایک فاعل ہوتا ہے، جیسے قام زید، زید کھڑا ہے۔ قام فعل ہے، زید اس کا فاعل ہے۔ پھر فعل کے آگے متعلقات ہوتے ہیں، 5 مفاعیل ہیں، مفعول بہ، مفعول فیہ، مفعول لہ، مفعول معہ، مفعول مطلق، حال، تمیز اور مستثنی، جار مجرور ہوتے ہیں، ان کے متعلقات ہوتے ہیں۔ وہ کلام کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اب میں آپ کو یہ سمجھا رہا تھا کہ جب کسی عبارت کی آپ کو ترکیب کرنی ہو تو سب سے پہلے یہ طے کریں کہ جملہ شروع کہاں سے ہو رہا ہے، ختم کہاں سے ہو رہا ہے۔ اس کے لیے آپ کو یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ جملے کی 2 قسمیں ہیں، خبریہ اور انشائیہ، اور دونوں میں سے ہر ایک کی 2 قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ تو آپ کو جملہ اسمیہ کو سمجھنا ہے جو کہ مبتدا اور خبر پر مشتمل ہوتا ہے، اور جملہ فعلیہ کو سمجھنا ہے جو فعل اور فاعل پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہاں بہترین بات سمجھنے کی یہ ہے، اہم ترین، کہ فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آتا ہے۔ تو اب جملے کے اندر اگر آپ نے یہ نوٹ کر لیا کہ فعل پہلے آ رہا ہے اور فاعل بعد میں آ رہا ہے تو یہ جملہ فعلیہ ہو جائے گا۔ اور اگر آپ نے یہ نوٹ کیا کہ جو فعل کا فاعل بظاہر ترجمے کے اندر بن رہا ہے وہ فعل سے پہلے آ رہا ہے، تو چونکہ وہ اسم ہے اور پہلے آ رہا ہے لہذا اس کو ہم مبتدا بنائیں گے اور فعل کو اس کی خبر بنائیں گے۔ اور اگر کسی لفظ کی خبر اسم کے ذریعے سے دی جا رہی ہے تو یہ دونوں اسم میں مبتدا اور خبر بن جائیں گے۔ اب یہاں 3 چیزیں آپ کے پاس آ گئیں، مبتدا، خبر اور فاعل۔ فعل تو آپ علم الصرف کے ذریعے سمجھ گئے، فتح فتح فتح، یفتح یفتحان یفتحون، افتح افتح افتح، لا تفتح لا تفتح لا تفتح وغیرہ، یہ سب افعال ہوتے ہیں۔ یہ سارا علم الصرف کے اندر پڑھ لیتے ہیں ہم۔ اس کے اندر زمانہ ہوتا ہے ماضی، حالیہ، مستقبل۔ تو کلام عرب کے اندر ترکیب کرنے سے پہلے آپ کو سب سے پہلے تو یہ طے کرنا ہے کہ یہ جملہ اسمیہ ہے یا جملہ فعلیہ ہے، اور دونوں میں سے ہر ایک ہونے کی صورت میں یہ جملہ انشائیہ ہے یا جملہ خبریہ ہے۔ ایک بات ہو گئی۔ اب اگر جملہ اسمیہ ہے تو ترکیب کے اندر آپ کو 2 چیزیں تلاش کرنی ہے، مبتدا کیا چیز ہے اور خبر کیا چیز ہے، اور جو باقی ساری چیزیں ہوں گی وہ یا تو مبتدا کے ساتھ متعلق ہوں گی یا خبر کے ساتھ متعلق ہوں گی۔ اسی طرح اگر جملہ فعلیہ ہے تو آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ یہ فعل ہے اور یہ اس کا فاعل ہے۔ اب باقی ساری چیزیں جو منصوب ہیں، مجرور ہیں، تو وہ مجرورات کے ساتھ، مجرور اپنے جار کے ساتھ مل کر، اور منصوبات جو ہے وہ اپنے فعل کے کچھ نہ کچھ بنیں گے، مفعول بہ، مفعول فی، مفعول لہ، مفعول معہ۔ یہ سارے منصوبات میں ہم انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ سمجھیں گے۔ جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ اگر آپ طے کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں، تو یقین جانیں ترکیب کرنا کوئی مشکل نہیں رہے گا۔ کسی بھی جملے کی ترکیب آپ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں اگر آپ مبتدا، خبر اور فاعل کو اچھی طرح پہچاننے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو ترکیب یوں کرنی ہے کہ یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اسی طرح یہ فعل ہے اور یہ فاعل ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اور اگر متعلقات ہوں تو ان کو بھی پھر ترکیب میں اسی طرح دوہرا دیا جاتا ہے۔ جسے ضرب زید عمرا، زید نے عمر کو مارا، ضرب فعل، زید فاعل، عمرا اس کا مفعول بھی، ضرب کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ تو یہ جتنے متعلقات ہوں گے وہ ہم طے کرنے میں ہمیں آسانی ہوگی، بس ہم کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ یہ جملہ فعلیہ ہے یا جملہ اسمیہ ہے۔ اب کام اس سبق کا یہ ہے کہ تلاش کر کے، چاہے قرآن کریم میں تلاش کریں یا کہیں حدیث میں تلاش کریں، کسی دعا میں خود عربی جملہ بنائیں، مبتدا، خبر اور فاعل کی ایک ایک مثال مجھے لکھ کر دکھائیں۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے صحیح مثال تلاش کی ہے یا آپ کی مثال میں کسی جگہ غلطی ہے، تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ آپ جملہ اسمیہ کو پہچاننے میں کامیاب ہوئے یا نہیں، جملہ فعلیہ کو پہچاننے میں آپ کو کامیابی ملی یا نہیں۔